آنکھیں تو دیکھنے
گلی میں، اور کہیں ہے خزاں کے پیر، کہیں تو کہیں بہاریں، کہیں ہے خزاں کے پیر، کہیں تو کہیں بہاریں، کہیں تو کہیں بہاریں، تو موسم سدا سہانا، موسم سدا سہانا، سہانا موسم سدا سہانا، سرکار کی گلی میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکے مہکے پھرا مدینے کی، چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر، دھوپ بھی دلربا مدینے کی، موسم سدا سہانا، موسم سدا سہانا، سرکار کی گلی میں موسم سدا سہانا، ہر پاسے رحمت وسعی ہاتھ بن کے بہار کھلیاں نے، سارے جگ مدینہ سونا ہے، سونے دیا سوئیاں گلیاں نے، موسم سدا سہانا، موسم سدا سہانا، سرکار کی گلی میں موسم سدا سہانا، اور دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نازیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نازیں، لب پر نبی کی نازیں، جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا، سرکار کی گلی میں روز ہو کا جانا، سرکار کی گلی میں، یہی رسم عاشقی ہے، یہی جان بندگی ہے، یہی رسم عاشقی ہے، یہی جان بندگی ہے، یہی جان بندگی
سمجھے کہ ہم نے آدھی بہن کی کرم نوازی سمجھے کہ ہم نے آدھی ان کی کرم نوازی ان کی کرم نوازی کہ جس دن ہوئے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ
مدد سے اور زیادہ دیتا ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا، ایمان والوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک اور آیت ہے، سورۃ الزمر ہے، آیت نمبر ہے 53، اس میں بھی اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری طرف سے فرما دیجیے یا عبادی، اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، فرمایا اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور جھک جاؤ اس کی بارگاہ میں۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہاری مدد بھی نہ کی جائے۔ اور ایک آیت کریمہ میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 222۔ یہ حوالے اس لیے دیتا ہوں تاکہ جب بھی ان آیتوں کا مطالعہ کریں گے، تلاوت کریں گے، تو یہ موضوع آپ کے سامنے آ جائے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ تو یہ جتنی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان صالحین بندوں کے علاوہ گناہ گاروں کو رغبت دلائی اور اپنی طرف راغب کیا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ تو یہ بھی اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے اور اس کی رحمت ہے کہ وہ بندوں کے اوپر مہربانی فرماتا ہے۔ اور ان تمام آیتوں کے علاوہ قرآن پاک میں اور کئی آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف توجہ دلائی کہ تو اگر گناہ گار ہے تو سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹا، توبہ کر لے، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا۔ یہ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کا لفظ جو آیا ہے، غفور جو ہے یہ بنا ہے غافرن سے، غافرن جیسے سورۃ الملک کے ابتدا میں بھی آیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ وہ اللہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم خاص کر تم میں سے، احسن عملا بہت اچھے عمل کون کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
وہی ہے جو پیارا ہے یا چاہنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ تو غفور کا لفظ اس آیت میں بھی آیا، وہ غفور غافارن سے بنا، اور غافارن کہتے ہیں جیسے کوئی ایسا پھل ہو، جیسے ناریل لگا لو، اور بھی ایسے ملتے جلتے بہت سارے پھل ہیں، چھلکے والے پھل، اور اس کے اندر اس کا مغز یا گودا چھپا ہوتا ہے، تو وہ جو چھلکا ہوتا ہے اوپر مغز کے، اس کو کہتے ہیں غافارن، یعنی وہ مغز کو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے۔ تو جیسے اس چھلکے کو ہٹائیں گے تو وہ ظاہر ہو جائے گا مغز اس کا اندر کا، تو اس کو کہتے ہیں غافارن۔ تو اللہ کو غفور اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اپنی رحمت کی چادر میں بندے کو چھپا لیتا ہے۔ تو توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور عجز و انکساری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کل ابن آدم خطائین، ہر ابن آدم خطا کار ہے، یعنی جو انسان ہے وہ کیا ہے؟ خطا کار ہے۔ لیکن اس سے ایک مسئلہ سن لیں، تاکہ لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں مسائل کو اور پھر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے انبیاء علیہ السلام ان کی شان میں کوئی بے ادبی یا گستاخی ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو بچایا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے اور تمام صالحین اور انبیاء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھے کل ابن آدم خطائین، ہر ابن آدم خطا کار ہے، تو اس سے مراد عام انسان ہے، انبیاء اور مرسلین۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور ہمارے اکابرین نے جو عقیدے بیان کیے اور جو عقیدے کتابوں کے اندر لکھے ہیں، جو ہمارے بلکہ ایک ہمارے بزرگ ہیں جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک پوری کتاب میرے پاس پڑھی ہے کہ بزرگوں کے عقیدے، بزرگوں کے عقیدے۔ تو عقائد جمع ہے عقیدے کی، اور عقیدہ بہت لازمی چیز ہے۔ اگر عقیدہ اچھا ہونا بھی ضروری ہے کہ اگر عقیدے میں کوئی سارے عقیدے ہی صحیح ہو جائیں، اگر ایک عقیدہ خراب ہو جائے تو تب بھی کام صحیح نہیں رہتا۔ تو الحمدللہ ہمیں اہل سنت و جماعت کو اللہ نے ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں کہ جن کا عقیدہ قرآن و حدیث کے عین مطابق تھا۔ اللہ ہمیں بھی ان عقائد کے اوپر ہمیشہ تا زندگی سلامت رکھے۔ فرمایا بزرگوں کا عقیدہ یہ ہے، صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کا مرکہ اور مرجع اور قرآن کریم کا حقیقت والا بیان بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم قرار دیا اور مرسلین بھی معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، لیکن بھول سے انسان نہیں بچ سکتا، کیونکہ بھول انسان کی زندگی میں رکھی گئی ہے۔ اور لیکن بہترین خطائین میں سے وہ ہے جو سچے دل سے توبہ کر لے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، کیا کیا؟ بلکہ بھلا دیے گئے۔ اگر وہ بھلائے نہ جاتے تو جنت سے نیچے لائے نہ جاتے۔ ان کو بلایا گیا اور جنت سے زمین پہ لایا گیا، زمین کو بسایا گیا اور تمام انسانوں کی ارواح کو ان سے نکال کر فرمایا بکھیر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نے نہ بخشا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو کوئی نبی بھی خسارے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہ بار بار یہ تسبیح کرتے رہے،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں، تو سبحان ہے، اگر تو نے نہ بخشا تو مولا میں خطا کاروں میں سے ہو جاؤں گا، ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یاد رکھو کوئی نبی بھی ظالم نہیں ہے، سارے نبی عادل ہیں، سارے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، لیکن بھول کے اوپر بھی وہ 360 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ شرمندگی کی وجہ سے سر نیچے ہی رکھا اور روتے رہے۔ اللہ کو ان کا رونا اتنا پسند آیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، مہربانی کی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ کو قبول فرما لی۔ تو رونا جو ہے یہ رحمت کی علامت ہے، رونا جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ والے راتوں کو بھی روتے ہیں اور دن میں بھی روتے ہیں۔ تے راتی زاری کر کر روندے نیند اکی تھی توندے فجریوں گنہار کہاں تے سب تینی میں ہوندے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اور یاد رکھو یہ بندہ مومن جب روتا ہے اس کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں، فرمایا یہ پلکیں ہیں، پلکیں یہ بال ہے، اگر یہ اللہ کے خوف سے آنسو سے تر ہو جائے، ایک بال بھی تر ہو جائے، دو بھی تر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جلال میں ہوگا تو وہ جو آنسو سے بال تر ہوئے ہیں، اگر حکم ہوگا کہ فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو وہ بال کہیں گے مولا ہم تو تیرے خوف کی وجہ سے تر ہوئے تھے، بھیگ گئے تھے، ہمیں نکال لے اس کے جسم سے اور اس کو جہنم میں ڈال دے۔ تو اللہ فرمائے گا یہ تو میرا قانون قدرت نہیں ہے، جو میں نے ساتھ چیز لگائی ہے وہ ساتھ ہی رہے گی۔ اب مولا اگر یہ نہیں کرتا تو پھر ہمارے اس بھیگ جانے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما۔ تو وہ پلکوں کے بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے بندے کی بخشش کروا دیں گے۔ اس لیے رونا اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن وہ اللہ کے خوف سے رویا جائے یا اللہ کی محبت میں رویا جائے یا اللہ کی یاد میں آنسو نکلے۔ فرمایا اللہ کو دو قطرے بڑے پیارے ہیں، ایک شہید کے خون کا قطرہ بڑا پیارا ہے، وہ زمین پہ گرنے نہیں پاتا کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیتا، جامع شہادت نوش کرنے والے کی بخشش ہو جاتی۔ اور دوسرا خوف خدا سے رونے والی آنکھ کا قطرہ، یہ بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے، اور ان دونوں سے زیادہ عالم دین کے قلم کی سیاہی کا قطرہ ہے جو ان دونوں سے بھی وزنی ہے۔ یہ علم کی شان ہے، اللہ تعالی ہمیں باعمل کر دے، ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام 360 سال تک روتے رہے، آنسو ان کے گرے خشکی میں۔ اللہ والوں کے آنسوؤں کی بھی کیا بات ہے، جو خشکی میں گرے اللہ نے اس سے لونگ، اور تری میں جو گرے لولو اور مرجان پیدا کیے، آدم علیہ السلام کے آنسو۔ اور صحرا اور دریا میں روتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کیونکہ آپ بابو توبہ سے اترے تھے۔ کس سے اترے تھے؟ آسمان میں ایک دروازہ ہے، مختلف دروازے اللہ نے، ایک رزق کا دروازہ ہے جو صبح فجر کے بعد کھل جاتا ہے۔ سنو توجہ کے ساتھ، یہ نمازیں نہیں پڑھتے ہو نا، نہیں آتے ہو فجر میں، سوتے رہتے ہیں، یہ سنو ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ یہ آسمانوں میں جو دروازہ ہے رزق کا نا، وہ فجر کے بعد کھلتا ہے۔ یہ کب تک کھلا رہتا ہے کہ جب تک اشراق کی نماز نہیں ہو جاتی۔ اشراق کی نماز ہوتی ہے، یہ تقریباً آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ ہوتے ہیں فجر کے بعد اشراق کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے کے درمیان وہ دروازہ رزق کھلتا ہے۔
اس سے اللہ تعالیٰ رزق نازل کرتا ہے، یعنی رزق کی تقسیم کرتا ہے۔ تو اگر بندہ اس وقت سویا رہے تو پھر شکوہ نہ کیا کرو، مولوی صاحب نوکری نہیں ہے، رزق نہیں ہے، یہ ہے، نہ کیا کرو شکوے، ہے پھر جیسا ہے چلتا رہے۔ اگر چاہتے ہو کہ روٹی روزی میں برکت مل جائے، معاملات اچھے ہو جائے، تو پھر فجر پڑھا کرو۔ فجر پڑھ کے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بیٹھا رہے اور اللہ اللہ کرتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، ذکر پاک کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، یہاں تک کہ اشراق پڑھ لے، تو رزق کی برکت بھی ملتی ہے اور مقبول عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام باب توبہ سے اتارے گئے، جنت سے اتارے تو گئے، لیکن اتارتے وقت اللہ نے حکم دیا کہ باب توبہ سے میرے بندے کو اتارنا۔ ایک ہے باب الصلاۃ جس سے نمازیں جاتی ہیں، باب الریان جنت میں ایک دروازہ ہے، ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ سب کو روزے رکھنے کی توفیق دے، تو اس کو باب الریان اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے روزے دار کے روزے جاتے ہیں۔ باب الدعا دعا کا دروازہ، باب التوبہ، باب الرزق، یہ مختلف دروازے آسمانوں پہ ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی رات جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف دیکھیے، آج اللہ نے رحمت کے 300 دروازے کھول دیے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام باب توبہ سے اترے اور اماں حوا سلام اللہ علیہا باب الرحمت سے اتری ہے۔ سبحان اللہ، یہ پہلی بار میں بیان کر رہا ہوں یہ باتیں، باب الرحمت سے اتری۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یا خطابت کی دنیا میں قدم رکھا ہے، یہ باتیں جو آج میں بیان کر رہا ہوں یہ میں پہلی بار آپ کے سامنے جمعے کی تقریر میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو حضرت اماں حوا باب الرحمت سے اتری اور وہ بھی اللہ کے خوف سے روئی جدہ میں ڈالی گئی، تو ان کے جو آنسو نکلے اللہ نے اس سے مہندی کو پیدا کیا، مہندی کو، اور تری میں جو ان کے آنسو گرے تو اس سے موتی پیدا ہوئے۔ سانپ خشکی اور تری میں رویا تو اس کے آنسو، سانپ کو بھی جنت سے نکالا تھا، اس کے آنسو سے بچھو اور تری میں کیکڑا اور مگرمچھ بنے، کیونکہ وہ باب الغضب سے اترا تھا۔ اور فرمایا خشکی اور تری میں مور کو بھی اتارا گیا، اس کو باب الغضب سے اتارا گیا، یہ بھی رویا۔ اس کی حقیقت میں جو پیچھے وہ جانا نہیں چاہتا موضوع رہ جائے گا، مور کے اوپر بڑی باتیں۔ تو اس کے آنسو خشکی پر گرے تو کھٹمل اور تری میں جو گرے تو جوئیں پیدا کی، یہ بھی باب الغضب سے اترا تھا۔ اور ابلیس خشکی اور تری میں رویا کیونکہ اتنے سال عبادت کرتا رہا، محنت کرتا رہا، فرشتوں کو پڑھاتا رہا، آخر یہ بھی رویا۔ تو خشکی میں جو اس کے آنسو گرے تو کانٹے پیدا کیے، تری میں گرے تو گھڑیال، کیونکہ یہ باب اللعنت سے گزرا تھا۔ کس سے؟ باب اللعنت سے اتارا گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا تو میری بارگاہ سے مردود ہوا اور ظالموں میں سے ہوا قیامت تک لعنتی۔ اور میرے آقا رحمت کے دروازے سے صبح صادق کے ٹائم رحمت کی گھڑیوں میں اور رحمت کے جلووں میں میرے آقا سیدہ آمینہ کے گھر جلوہ فرما ہوئے اور اللہ کی کامل رحمت بن کے حضور تشریف لائے۔ تو بات سنو توجہ کے ساتھ میرے بزرگوں دوستو، حضرت آدم دنیا میں جو روئے ہیں وہ پہلے میں بیان کر چکا۔ حضرت داؤد کے رونے کو جمع کیا جائے، تمام دنیا کے رونے کو اور حضرت داؤد کے رونے کو یکجا کیا جائے تو حضرت داؤد کا رونا بڑھ جائے گا، اور دنیا اور حضرت داؤد کے رونے کو جمع کیا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا۔ 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، تو نوح کیا ہے لفظ؟ نوح، سورہ نوح پوری اتری ہے، یہ 29واں پارہ پڑھ کے دیکھو۔ نوح
کہتے ہیں رونے والا، یہ لفظ نوح یہ نکلا ہے نوحتن سے، کہ جس کا مطلب ہے بہت زیادہ رونے والا، بہت زیادہ رونے والا۔ اور کبھی رونا خوف خدا سے ہوتا ہے، کبھی رونا اللہ کی محبت سے ہوتا ہے، کبھی رونا اللہ کی خشیت سے ہوتا ہے۔ ویسے تو 5 ہستیاں بہت روئی ہیں، بہت روئی ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد بہت روئے، اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے بہت روئے، اس قدر روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ یہ آنکھوں میں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے اور اندر زخم ہو گئے تھے اور داڑیں نظر آنے لگی تھی۔ اور تیسرے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں بہت روئے، اور چوتھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی پاک کی بیٹی حضور کے وصال کے بعد بہت روئی ہے۔ اور 5ویں امام زین العابدین ہیں جو واقعہ کربلا کے بعد 40 سال حیات رہے، زندہ رہے اور بہت روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ ان کے رونے کی یہ کیفیت تھی کہ ان کے سامنے پانی لایا جاتا، کھانا لایا جاتا، چند گھونٹ پانی کے پیتے اور چند لقمے کھانے کے اٹھاتے اور پھر کہتے اٹھا لو، اور روتے رہتے۔ ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک دن، ادھر توجہ رکھیں آپ، تو باقر علیہ السلام نے پوچھا اپنے والد امام زین العابدین سے، ابا میں نے کبھی تجھے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا بیٹا جو منظر میری آنکھوں نے دیکھ لیا ہے، اگر تم دیکھ لیتے تو تیری بھی ہنسی چھن جاتی، قیامت تک تم بھی کبھی نہ ہنستے۔ بیٹا میری ان آنکھوں نے نواسہ رسول کو زمین کربلا کے اوپر بے گور و کفن دیکھا، میں نے چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو میدان کربلا کی زمین پہ کٹتے ہوئے دیکھا، میں نے چادر تطہیر کو زمین کربلا میں رلتے ہوئے دیکھا۔ اگر تم دیکھ لیتے تو قیامت تک تم بھی نہ ہنستے، تیری ہنسی بھی چھن جاتی۔ بہرحال یہ آدم علیہ السلام جو ہیں، اگر حضرت داؤد اور نوح علیہ السلام، ان کا اصلی نام عبد الغفار ہے، نوح علیہ السلام کا اصلی نام عبد الغفار، اور نوح یہ کثرت خداوندی سے اور تبلیغ کرتے تھے۔ میں بھی بڑا سمجھاتا ہوں، کبھی آنسو نکل آتے ہیں، دل روتا ہے، یا اللہ میں کتنی محنت کرتا ہوں، کتنی کوشش کرتا ہوں، ان کو بولتا ہوں نماز پڑھو، دین کی طرف آ جاؤ، لیکن نہیں آتے ہیں۔ لیکن بندہ مومن کو تبلیغ کے کام ہمیشہ جاری رکھنے چاہیے، ثواب ضرور ملے گا تبلیغ کا، عمل کرنا نہ کرنا وہ تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، ہدایت من جانب اللہ ہے۔ بہرحال کوشش، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام اس لیے روتے تھے، یا اللہ میں 950 سال گزر گئے، کل 78 آدمی آئے ہیں دین کی طرف، 78 آدمی مسلمان ہوئے۔ بہرحال ان کا رونا بھی بہت ہے، دنیا کا رونا، نوح علیہ السلام کا رونا، داؤد علیہ السلام کا رونا، سب رونا جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کا خوف خدا سے رونا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال بات دور چلی گئی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندو اپنے رب کی طرف آؤ، توبہ استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور باب الاستغفار کی کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک فرمان سن لو۔ آپ فرماتے ہیں 5 چیزیں تاریکی اور ظلمت میں، 5 تاریکیاں ہیں، 5 اندھیرے ہیں، اور 5 اندھیروں کے لیے 5 روشنیاں ہیں۔ وہ 5 تاریکیاں سنو اور 5 روشنیاں سنو۔ فرمایا کہ پہلی تاریکی انسان کے لیے قبر کی تاریکی ہے، کہ قبر میں ایسا اندھیرا ہے کہ انسان کے عملوں سے قبر روشن ہو جائے گی، اگر اعمال اچھے ہیں، ورنہ پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اس لیے قبر کی تاریکی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں
قبر کہتی ہے میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں ظلمات کا گھر ہوں، میں سختیوں کا گھر ہوں۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے قہر کا گھر ہوں، گناہگار کو کہتی ہے۔ اور بندہ مومن کے لیے تو کہتی ہے میں ایسی ہوں جیسے ماں کی گود ہے، میں ایسی ہوں جیسے روشن چراغ ہے، اور میں ایسی نرم ہوں جیسے نرم بستر ہے۔ بندہ مومن کے لیے تو فکر پیدا کرنی چاہیے، اللہ اس طریقے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ سب نے چھوڑ جانا ہے اور اکیلا انسان ہی ہے، اور وہ جو آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، نیلی آنکھیں ہوں گی، اور یہ ناخن بڑے بڑے، یہ زمین کو پھاڑتے ہوئے وہ فرشتے قبر والے کے پاس آ جاتے ہیں اور بڑی سختی سے پیش آتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے دونوں طرف سے بٹھا دیتے ہیں، اور بندہ ایک دم سہما ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا۔ تو بندہ مومن ہے، سختی تو ان کی ہوتی ہے، لیکن جب وہ سوالوں کے جواب صحیح صحیح دے دیتا ہے تو پھر ان کے لہجے میں نرمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلے سختی ہے، اب ایک دم نرمی کہ جواب صحیح دے گے، اس لیے قبر پکارتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر خلیفۃ المسلمین، اور جن کی خلافت راشدہ کہلاتی ہے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں جاتے، قبر کے اوپر نظر پڑتی تو رونا شروع کر دیتے، اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ ہم روتے ہیں تو شاید کبھی یہ پلکیں گیلی ہو جائے یا یہاں آنسو 2-3 آ جائے، اور کبھی رونا بھی ایسا ہوتا ہے بناوٹی بھی ہوتا ہے، تو اللہ حقیقی رونا نصیب فرمائے۔ تو ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی۔ داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو زبور شریف جو ہے وہ آنسو سے تر ہو جاتی۔ ہاں، یہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 6 مہینے کے لیے لاہور میں یا 1 سال کے لیے رہائش پذیر ہوئے، تو یہ ہر جمعرات کو داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے ڈاکٹر اقبال، اور انہوں نے کہا ہے مرکدے او پیر سنجر راہ حرم سید اجویر مخدوم امم، مرکدے او پیر سنجر راہ حرم۔ تو اقبال کی فکر یہ تھی جب قرآن پڑھتے نا تو قرآن کی تلاوت میں اس قدر ڈوب جاتے کہ چھما چھم آنسو برستے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات۔ ہم جب قبلہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھا رہے ہوتے تھے، کوئی ایسا موضوع چلتا کوئی طلباء داڑھیں مار مار کے روتے تھے، آنسو نکلتے تھے۔ جب مرشد کامل جب واضح و نصیحت کرتے بابا فرید الدین گن شکر، تو آپ کے خلفاء کی آنکھوں سے اس قدر آنسو کے کپڑے بھی تر ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے عرض کی حضور آپ امیر المومنین بھی ہیں، وقت کے خلیفہ بھی ہیں، نبی پاک کے داماد بھی ہیں، آپ ان 4 میں سے ہیں جن کو زیادہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے، آپ عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہیں، آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے کہ میرا عثمان جنتی ہے، تو آپ پھر روتے ہیں۔ فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، میاں جو یہاں سلامت رہا تو آگے بھی سلامت رہا۔ اس لیے فرمایا کہندی قبر غافلہ دنیا کڑی دی کڑی، کہندی قبر غافلہ دنیا کڑی دی کڑی، ضائع عمر نہ گواوی، سر تے کھڑی، کہندی قبر غافلہ دنیا کڑی دی کڑی۔ اور پھر پکار کرتی ہے، 70 مرتبہ پکارتی ہے، لیکن صالحین فرماتے ہیں وہ 70 مرتبہ تو پکارتی ہے، تو کم سے کم 5 مرتبہ ہی یاد کر لیا کرو۔ میں کہتا ہوں 5 مرتبہ نہیں یاد کرتے میاں، 1 مرتبہ ہی یاد کر لیا کرو۔ 1 مرتبہ بھی اگر فکر ہوگی تو انشاءاللہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤ گے، اللہ کا خوف طاری ہوگا۔ قبر کہتی ہے ایک دن ہونی آخیر
چھڈ کے آویں گا دنیا دی جگیر باں جدوں موت نے پھڑی کہندی قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی تینوں بیٹھ سمجھاواں سخت نے سزاواں 70 قدم ہٹ کے میں آواں ہڈی روے نظری کہندی قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی ایک دن آئے ویلا ایک دن تیرا میرا میلا تو ہی میرے وچ پینا ویلا یاد او کری کہندی قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی تینوں بیٹھ سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں 70 قدم ہٹ کے میں آواں ہڈی روے نظری فرمایا اگر بندہ گناہگار ہے تو پھر سختی ہے، اگر بندہ مومن ہے تو کہا اس طرح میں دباؤں گی جیسے ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے گود میں دباتی ہے۔ اور پھر ایسا ہوا بعض صالحین، بعض اللہ والے، بعض اولیاء اللہ مرنے کے بعد جب ان کی قبریں کھلی تو ان کے کفن بھی سلامت تھے، ان کے جسم بھی سلامت تھے، اس لیے لوگوں کو فکر ہی نہیں۔ وہ ایک دن میں حفیظ بھائی کے ساتھ جا رہا تھا خیر آباد مدرسہ دیکھنے، اس دن لوگوں کو خوف ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جس کو آخرت کی فکر ہے نا، اب یہاں سے بھی مال ہضم کیا، وہاں سے بھی لیا، یہاں سے بھی فراڈ، وہاں سے بھی فراڈ ہے، اور جمع کر کے فیکٹری لگا لی، بنگلہ بنا لیا، اور کتنی بھاگ دوڑ کرو گے؟ یہ کوئی ساتھ لے جانا ہے؟ یہ یہی رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ سے ایک تو رزق حلال مانگا کرو، حلال میں برکت ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ فرمایا توبہ بھی اسی کی قبول ہوتی ہے جو سچے دل سے توبہ کر لے، ورنہ صرف بناوٹی اور رسمی توبہ لوگ کرتے ہیں تو فرمایا یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ مذاق اڑانا ہے کہ لکھ بری میں توبہ کی تھی میں عبید بارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا میں تے آسا رکھن والا تے بدیاں کر کر او بڈھا ہویا تے نکل گیا کب تیرا۔ بوڑھے سے مراد وہ بوڑھے نہیں ہیں یہ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، نہ ان کے اوپر کوئی تانگ کر رہا ہوں۔ اس سے مراد وہ بوڑھے ہیں جو نمازیں نہ پڑھیں، داڑیاں چٹ کریں، بڑھاپے کا بھی خیال نہ کریں، بےہودہ کلام کریں اور گناہوں میں لت پت رہے، شراب میں رہے، زنا میں رہے، تو اس سے مراد فرمایا حقیقت بتائی گئی ہے کہ تیرے بال تیرے بعد آئے ہیں، تو پہلے آیا ہے، تیرے بال داڑھی کے بعد میں آئے ہیں، وہ بھی سفید ہو گئے تھے لیکن تو ابھی تک اس کھیلوں میں لگا ہوا ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھور، بابا فرید کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھور، تیرا اگا نیڑے آ گیا، تیرا پیچھا رہ گیا دور ہے۔ اب تیرا آگا یعنی آگے موت ہے، وہ قریب آ گیا اور پیچھا رہ گیا دور، یعنی جو ماضی ہے وہ تو پیچھے رہ گیا، اب آنے والا وقت تجھے جو گھڑیاں آ رہی ہیں، جو ساتیں آ رہی ہیں، جو دن گزر رہے ہیں، لوگ سالگرہ مناتے ہیں، سال گرا، ایک سال گر گیا، اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، اور تمہیں تو رونا چاہیے ہے
کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا اور کم ہونے کے اوپر خوش ہو رہے ہیں۔ اور خوش تو اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اچھے عمل کریں، نیک عمل کریں، اس پہ تو رونا چاہیے، تو لوگ فکر ہی نہیں پیدا کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں شاید کوئی توبہ کر لے تو میرا بھی کام ہو جائے، میری بھی بخشش کا سبب بن جائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں قبر کی تاریکی، قیامت کی تاریکی، میزان کی تاریکی، پل صراط کی تاریکی، یہ 5 تاریکیاں ہیں، اور فرمایا چراغ بھی 5 ہیں۔ قبر کی تاریکی کا فرمایا کہ گناہ کی تاریکی کا چراغ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، اس تاریکی کیسے ختم ہوگی؟ اس تاریکی کا علاج اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ بندہ توبہ کر لے، رب سے معافی مانگے۔ قبر کی تاریکی کا چراغ، چاہتے ہیں نا قبر روشن ہو جائے، کیونکہ ہے ہی طریق، تو روشنی کیسی ہوگی؟ فرمایا نماز پڑھ، جب نماز پڑھے گا تو قبر روشن ہو جائے گی۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میزان کی تاریکی کا چراغ، میزان عدل پہ جب لایا جائے گا تو فرمایا اس طریقے کا علاج کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، جو سچے دل سے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ یہ میزان کی تاریکی کو ختم کر کے روشن کر دے گا۔ قیامت کی تاریکی کا چراغ نیک عمل ہے، کہ جب نیک لوگ آئیں گے، نیک اعمال والے آئیں گے تو ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے آئیں گے قیامت کے دن وہ روشن ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور فرمایا کہ پھر پل صراط کی تاریکی کا چراغ، فرمایا کامل ایمان ہے، کامل ایمان ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج باب التوبہ کے بارے میں کچھ آیتیں میں نے پڑھی اور کچھ حدیثیں میں نے بیان کر لی۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ باب الاستغفار ہے۔ چاہتا تھا کہ اس کا بھی کچھ بیان کر دوں لیکن رہ گیا، وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی باب الاستغفار یعنی استغفار کا باب، کہ بخشش مانگنا اور توبہ کرنے کا باب، یعنی اللہ سے بندہ توبہ کرے اور اس سے اس کے بخشش اور کرم کی بھیک مانگے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر 70 مرۃ، رواہ البخاری۔ یہ مشکات شریف ہے، باب التوبہ، صفحہ نمبر 353 ہے، اور راوی اس حدیث کے ابو ہریرہ ہے، اور اس روایت کو امام بخاری اسماعیل بن ابراہیم البخاری الجوفی رحمۃ اللہ تعالی نقل کیا بخاری شریف کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رب کی قسم میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ رب سے مغفرت مانگتا ہوں، ایک بار۔ اور یہ جو بات کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سن لو۔ وعن الاغر المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرۃ، رواہ مسلم۔ امام مسلم القشیری جو بخاری کے بعد جس کا درجہ ہے، مشرق کے لوگ جو ہیں، مشرقی لوگ، وہ بخاری کو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب جانتے ہیں، اور مغربی دنیا کے اندر جو مسلمان بستے ہیں وہ قرآن کے بعد سب سے بڑی اور اصح کتاب جو ہے مسلم شریف کو جانتے ہیں، اور دونوں محدثین آپس میں ان کا پیار اور محبت۔ امام بخاری سے جب ملاقات ہوتی نا تو امام مسلم القشیری کہتے حضرت آپ میرے استاد ہیں، اور حضرت امام بخاری جب ملتے تو وہ یہ کہتے امام مسلم سے حضرت آپ میرے استاد ہیں۔ اور یہ بخاری کی جو رٹ لگاتے ہو نا، تو یہ تو امام اعظم کے 5ویں شاگرد کے شاگرد امام بخاری ہیں، امام اعظم کے 5ویں شاگرد کے شاگرد امام بخاری۔ بہرحال حضرت اغر مزنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو روایت لیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دل پر وہ آتا رہتا ہے، اور حالانکہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یغان کا لفظ آیا تو یغان فرمایا پردے کو کہتے ہیں، اس لیے سفید بادل کو بھی غیّن کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق جو ہے شارحین نے بہت ساری خامہ فرسائی کی ہے۔ بعد کے ندیس سے مراد یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے دل پہ پردہ آتا ہے تو اس سے مراد دنیا کی مشغولیت ہے۔ بعد نے کہا اس سے مراد سونا ہے، حضور سوتے تھے لیکن آپ کا سونا بھی جاگنا ہے۔ فرمایا میں تو سو جاتا ہوں، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ تو بعد نے کچھ اور فرمایا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو حضور اس غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین اس حدیث کی شرح ہے، اور یہ میرے دل کو لگی ہے کہ حضور کو اپنی امت کا غم معراج پہ بھی رہا۔ دنیا میں جب آئے حضور پیدا ہوئے، سر سجدے میں ڈالا، ام شفا فرماتی ہیں میں اس وقت بھی دیکھا کہ ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، اور میں نے کان قریب کیے تو اس وقت بھی آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، یا اللہ میری گناہ گار امت کو بخش دے۔ غار حرا میں بھی روتے رہے، اور جبل سلام میں بھی روتے رہے، معراج میں بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے رہے، اور مسجد نبی میں سجدے میں بھی دعائیں مانگتے رہے، اور 15ویں شعبان کو جنت البقیع میں سر سجدے میں ڈال کے امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور کو قبر انور میں اتارا تو فضل بن عباس فرماتے ہیں آخری قبر انور سے نکلنے والا میں ہی تھا، تو میں نے آخری بار رخ مصطفیٰ کو دیکھا، اللہ حضور کے رخ کو دیکھا، زیارت کی کہ اب یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا، تو میں نے اس وقت حضور کے ہونٹوں کی طرف توجہ کی تو ہونٹ اس وقت بھی ہل رہے تھے، اس وقت بھی نبی پاک کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور حضور دعا کر رہے تھے کہ آواز آ رہی تھی اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی بخشش فرما۔ اور امتیوں کچھ فکر کرو، کم سے کم 5 ہی پڑھو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ یہ شیطان کے وار بڑے سخت ہیں، اس نے تو قسم کھائی ہے مجھے تو نے لعنتی کیا ہے، مجھے تو نے نکالا ہے، اور میں بھی کوئی کسر باقی نہیں رہوں گا، میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب کا فرمان ہے، وقت ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو میرے بندوں کو اغوا کرے گا لا ابرح اغوی عبادہ کا ما دامت ارواحم فی اجسادہم، کہ شیطان نے کہا جب تک ان کے جسموں میں روحیں ہیں مولا مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے میں انہیں اغوا کروں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں وسوسے ڈال کے تیری بارگاہ میں جھکنے سے بھی روکوں گا، گناہوں پہ لگا دوں گا۔ تو فقال رب عز وجل وعزتی وجلالی وارتفاعی مکانی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، رواہ احمد، امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو لیا ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر، کہ اللہ نے پھر شیطان کو جواب دیا، رب عز و جل فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، مجھے اپنے بلندی درجات کی قسم ہے، اور میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں۔ اگر رب سے معافی مانگے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی بخش دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری توبہ قبول فرمائے، اور یہ موضوع ابھی چل رہا ہے، لمبا موضوع ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو بیان کریں گے جب وقت ملا، یا 2 موضوع آئندہ جمع ہوا انشاءاللہ اس کے اوپر بیان ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا